اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا بھی ہمیں اچھی لگتی ہیں، ہمیں پیاری لگتی ہیں، صرف ایک نسبت سے اور کوئی نہیں۔ وہ نسبت کیا ہے کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، اور فاطمہ ہمیں عزیز ہیں، پیاری لگتی ہیں، تین نسبتوں سے پیاری لگتی ہیں۔ پہلی نسبت کیا ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، سب پہلوں کے بھی امام، بعد والوں کے بھی امام، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، اولین و آخرین کے امام جناب محمد رسول اللہ، جن پر ہماری جان مال اولاد قربان، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے اس کا نام فاطمہ ہے، اس لیے فاطمہ ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ دوسری نسبت بانوئے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ آپ کے شوہر نامدار کا نام جناب علی المرتضی شیر خدا ہے، اور حل عطا کی شان و عظمت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے لائق ہیں، اور فرمایا وہ مرتضی بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، اور اللہ کے شیر بھی ہیں۔ پادشاہو قلبائے ایوان او، یک حسامو یک زرا سامان او۔ واہ واہ، جب آپ بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے، آپ خلیفہ تھے، تو آپ کا ایوان آج کے ایوانوں کو دیکھیں نا، جو ریاست مدینہ کی مثال دیتے ہیں، کہتے علی وہ تھے کہ آپ کا ایوان، آپ کا صدر محل دارالخلافہ کیا تھا؟ فرمایا وہ ایک کلی تھی، وہ ایک کلی تھی، حالانکہ آپ بادشاہ تھے، اور ایک تلوار اور ایک زرہ یہ آپ کا سامان تھا، ایک زرہ اور ایک تلوار یہ آپ کا سامان تھا۔ مادر آن مرکز پرکار عشق، یہ دو چیزیں ہو گئیں حضرت فاطمہ کی ہمیں پیاری لگتی ہیں، اور تیسری وجہ کہ حضرت فاطمہ سے ہمیں پیار ہے وہ یہ مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کارواں سالار عشق۔ فرماتے ہیں کہ جب عشق کی پرکار چلتی ہے تو مرکز میں ایک نقطہ بنتا ہے، مرکز میں ایک نقطہ بنتا ہے، وہ مرکزی نقطے پر دائرے کا سیدھا ہونا یا ٹیڑھے ہونے کا دار و مدار ہیں۔ اقبال کہتے ہیں جب عشق کی پرکار چلتی ہے تو مرکزی نقطہ عشق جو دائرے کے عین بیچ میں ہوتا ہے، فرماتے ہیں وہ شہزادے حسن ہیں اور حسین ہیں، ان کی ماں کا نام فاطمہ ہے، اس لیے فاطمہ ہمیں پیاری لگتی ہے۔ آیا کے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، ان میں سے جو ایک ہیں نام ان کا حسن ہے، فرماتے ہیں مکہ المکرمہ میں اللہ کا گھر ہے، حرم کعبہ، فرمایا حرم شریف جب رات ہوتی ہے تو شمع جلتی ہے جو حرم کو روشن کرتی ہے، وہ شمع کا نام فاطمہ کا فرزند جناب حسن ہے۔ فرمایا جب دو جماعتیں مسلمانوں کی بڑی عظمت والی دو جماعتیں قریب تھا کہ آپس میں لڑ کے پاش پاش ہو جاتی، مسلمانوں کی جبیت ختم ہو جاتی، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہم حکومت کو ٹھوکر لگاتے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرتے ہیں، اور یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی عطا فرما دی تھی کہ یہ میرا فرزند سید ہے۔ فرمایا اس حال میں کہ مسلمانوں کی دو، ارشاد فرمایا ان ابن ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین، قریب ہے کہ اللہ مسلمانوں کی دو جماعتیں جو بڑی عظمت والی جماعتیں ہیں، عظیمتین ہیں، دو جماعتوں کے اندر صلح کروا دے گا میرے حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے۔ ادھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شعر کے اندر نشاندہی فرما رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ارشاد فرماتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک تو وہ ہیں اور دوسرے کون ہیں؟ وہاں دیگر مولائے ابرار جہاں، قوت بازوئے احرار جہاں۔ فرماتے ہیں ایک یہ ہیں امام حسن، اور دوسرے جو ہیں وہ تمام آزاد، دنیا بھر کے آزاد، قیامت تک جو حریت پسند لوگ ہوتے رہیں گے ان سب کے آقا و مولا ہیں، اور وہ احرار
احرار آزاد لوگوں کی قوت بھی ہیں اور ان کے بازوؤں کی قوت ہیں. روگے زمین کے لوگ جو آزادی پسند ہیں ان کے بازوؤں کی قوت کا نام جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین. فرماتے ہیں کہ زندگی کے اندر در نوائے زندگی، زندگی کے نغمے کے اندر جو سوز ہے، جو ساز ہے، وہ نام حسین کی بدولت ہے. اور اہل حق جو ہے وہ حریت یعنی غلامی کی زنجیروں کو توڑنا اور آزادی سیکھتے ہیں تو حضرت امام حسین کے نام سے سیکھتے ہیں. سیرت فرزندہ از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات. اقبال نے کروڑوں روپے کی بات کہی ہے، اس کو یاد کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ. فرماتے ہیں سیرت فرزندہ از امہات. اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ قوم کے نوجوان یہ کس سیرت و کردار پر جوان ہوں گے، ان کی حالت، ان کا مستقبل کیا ہوگا، تو اقبال کہتے ہیں ان کی ماں کو دیکھنا شروع کر دو. جیسی مائیں ہوں گی ویسے ہی اولاد ہوگی. ماں غبی ہوگی، بیٹا کند ذہن ہوگا. ماں چور ہوگی، بیٹا ڈاکو ہوگا. ماں فاضلہ ہوگی، بیٹا عالم ہوگا. ماں تہجد گزار ہوگی، بیٹا ولی ہوگا. ماں فاطمہ ہوگی، بیٹا حسین ہوگا. سیرت فرزندہ از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات. دیکھو یہ نوجوانوں کی سیرت و کردار، ان کے اندر جوہر صدق و صفا کیسے آ رہے ہیں. ان کی ماؤں کی طرف دیکھیں. اللہ اللہ مزرائے تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوائے کامل بطول. اقبال کہتے ہیں تسلیم و رضا اللہ کی رضا کی کھیتی، اللہ کی رضا کی کھیتی کو جو پھل لگتا ہے اس پھل کا نام فاطمہ ہے. اور ماؤں، اے مومنوں کی ماؤں، آؤ فرزندوں کی تربیت کرو. اور اس کے لیے تمہیں کردار اور کریکٹر سامنے رکھنا ہے، وہ ہے سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوائے کاملہ. بحر محتاج دلش آن گونا سوخت با یہود چادر خود را فروخت. اقبال کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر ایک سائل نے آ کر درد بری آواز نکالی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اس بھوکے کو، اس نہتے کو دینے کے لیے، غریب کو دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا. آپ نے اپنی نوکرانی سے کہا فلاں یہودی بڑا امیر ہے، وہ گروی چیزیں رکھتا ہے، جاؤ میری چادر لے جاؤ. یہ جہاں بار کی عورتوں قیامت والے دن تمہارے چھپنے کی جگہ ہوگی تو وہی چادر تطہیر ہوگی. سجدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر چلو. آپ نے اس چادر مبارکہ کو اٹھایا، بند کیا، فرمایا لے جاؤ یہودی کے پاس اور اسے کہو یہ گروی رکھ لے اور اس کے بدلے اتنا اناج دے دے. جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم تمہیں واپس کر کے چادر لے لیں گے. جب وہ چادر یہودی کے پاس پہنچی، اقبال کہتے ہیں اس طرح آپ کا دل جلنا شروع ہو گیا اس سائل کی درد مند آواز پر کہ اپنی چادر تطہیر ہی یہودی کے ہاں گروی رکھوانے کے لیے بھیج دی. جس وقت اس یہودی کے پاس وہ چادر گئی تو یہودی نے کہا اے لڑکی مجھے سچ سچ بتا، جھوٹ نہیں بولنا، یہ چادر تو کہاں سے لے کر آئی ہے. اب وہ ڈر رہی تھی کہ سجدہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. آخر کار اس نے خود کہا کیا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جس کا نام فاطمہ ہے اس کی چادر نہیں ہے؟ سچ بتا، تجھے تیرے رب کی قسم لگے. اس نے کہا کہ ہاں ایسے ہی ہے. ایک دل سوز انسان جگر پٹا غربت کا مارا آواز لگا رہا تھا تو سجدہ سے برداشت نہ ہوا تو اپنی چادر آپ کے ہاں بھیج دی ہے. اس نے اناج بھی بھیج دیا
اور چادر بھی بھیج دی اور کہا سجدہ سے کہنا میں اور میرا سارا گھرانہ آج سے لے کر آپ کا حقیقی خادم ہے، آپ کا غلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنی کتاب میں اے سجدہ آپ کی تعریف کو پڑھ لیا ہوا تھا، اور میں پہچان گیا تھا کہ یہ چادر بھیجنے والی اتنی شفیق امت پر اتنی شفیق عورت ہو سکتی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔